فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہر اس بات کو بیان کر دے جو اس نے سنی ہو۔ اب یہ حدیث مبارکہ ہمارے معاشرے کے لیے کتنی اہم ہے یہ اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دینا، چاہے وہ سچی ہو یا جھوٹی ہو، یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن صرف بات سنی اور سن کے اس کو آگے بیان کرنا شروع کر دیا تو یہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ ایک عمل کیا ہے؟ کافی۔ یعنی اس بات کی تصدیق کیے بغیر کہ یہ بات جو کی جا رہی ہے، جو میں نے سنی ہے، یہ حقیقت میں ایسی ہے، یہ سچی ہے، جھوٹی ہے، اس کی بیک کیا ہے، یہ نہیں تحقیق کی، صرف بات سنی اور سن کے آگے بیان کرنی شروع کر دی۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ جی آپ کو کس نے یہ بات بتائی ہے، آج کل ہمارا طریقہ کیا ہے کہ جی مجھے چاہے کالے چور نے بتائی ہو، آپ کو کیا اس سے غرض، حالانکہ یہی غرض ہے۔ تو اس لیے آج ہمارے معاشرے کے اندر خاندانی نظام میں یا ویسے مجموعی طور پہ ہمارے معاشرے میں تقریباً 99% جو پیدا ہونے والے شکوک و شبہات ہیں وہ اس طرح کی فضول قسم کی گفتگو سے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ان کی وجہ سے بڑی بڑی لڑائیاں، دشمنیاں اور گھر تک برباد ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ تو اس لیے کم از کم ہر شخص کو اپنا ایک معیار بنانا چاہیے کہ جو بھی بات سنی جائے اس کو پرکھا جائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ حتیٰ کہ مسلمانوں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اور احادیث مبارکہ کے معاملے میں بھی یہی انداز رکھا تھا۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ، ان کو پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں ایک شخص ہے، اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ موجود ہے، تو ایک لمبا سفر کیا اور لمبا سفر کر کے وہاں پہ گئے تو گاؤں میں پتہ کیا کہ یہاں پہ فلاں نام کا ایک شخص ہے، اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے۔ تو کسی نے بتایا کہ وہ اپنی زمینوں میں گیا ہوا ہے، وہاں پہ ہوگا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ وہاں پہ گئے اس کی زمینوں میں کہ اس سے میں ایک حدیث مبارکہ سن لوں۔ اب جب جا رہے تھے تو جیسے عام جانور وغیرہ چھوڑا ہوتا ہے فصل میں، تو اس شخص نے اپنا گھوڑا چھوڑا ہوا تھا چرنے کے لیے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے دیکھا کہ اس نے اپنے کپڑے کو اٹھایا اور جیسے گدھے کو یا گھوڑے کو پکڑنے کے لیے اس طرح جھولی کو کرتے ہیں کہ اس میں دانے ہیں، میرے پاس آئے گا تو میں پکڑ لوں گا، تو اس نے اپنے کپڑے کو اسی طرح اٹھایا اور اس طرح کر رہا تھا کہ گھوڑا اس کے قریب آیا تو اس نے پکڑ لیا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جیسے ہی عمل دیکھا وہیں سے واپس آ گئے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آپ نے اتنا لمبا میلوں سفر پیدل کیا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، اور جب آپ اس کے پاس پہنچے ہیں، حدیث آپ نے سننی تھی تو حدیث سنے بغیر آپ واپس آ رہے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے الفاظ یہ تھے کہ جو شخص ایک جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ ہمیں بھی دھوکہ دے سکتا ہے، وہ نبی کی حدیث میں بھی دھوکہ کر سکتا ہے۔ اس سے حدیث نہیں لی، اتنی احتیاط مسلمانوں نے کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جمع کرنے میں، ان احادیث کو لینے میں۔ اور آج ہم لوگ ہیں کہ ایک دوسرے کی بات کہ جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس کو قرآن اور حدیث کا درجہ دے کے پورے کا پورا خاندان برباد کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے معاشرے کو مضبوط رکھنے کے لیے، اپنے معاشرے کو پرامن رکھنے کے لیے یہ انتہائی اہم ضابطہ دیا ہے، اور یہ اسلام کی خوبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 الفاظ کے اندر اتنے بڑے مسئلے کو حل فرما دیا کہ معاشرے کے اندر سے اگر یہ بات ختم ہو جائے کہ سنی سنائی بات پہ عمل کیا جائے، سنی سنائی بات پہ یقین کر لیا جائے، سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا شروع کر دیا جائے، اگر یہ چیز ختم ہو جائے تو معاشرے کے اندر سوائے امن کے کوئی اور چیز نظر نہیں آئے گی۔